لو میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں کہ اپنے بچوں کو نمازی بنا جاؤ، اس لیے کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یار آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، جتنی مرتبہ نمازی بچہ آپ کے لیے نماز کی مغفرت کی دعا کر، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بولو ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے روزانہ صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ میرے اس بیان سے کوئی بندہ یہ مطلب نہ لے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں، نہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، میں سب کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بھائی آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، حافظ بھی ہونا چاہیے، وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بیٹھے میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو قل هو اللہ شریف یاد نہیں، وہ اسلام کی کیا خدمت کریں گے؟ بہرحال میں نے اسلامی بہن کی پریشانی سن کر عرض کی، میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا۔ اور ضرورت ہے نسخے کی کہ نہیں؟ بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو نسخہ پلے باندھ لو۔ میں نے کہا باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا پر درود پڑھتی رہا کرو۔ حضرت جی یقین جانو چند دن گزرے اس کا فون آیا، کہنے کہ درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ حضرت جی میرا عقیدہ ہے آج اگر ہماری اسلامی بہنیں صحیح ہو جائیں، یار ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی آؤ میں مثال دے دوں۔ حضرت جی وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، بچے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر، کیا پڑھا کر؟ اونچی بولو یار۔ آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچے کو خاک ہے جی نماز پڑھ۔ حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے ایک شہر میں میرا بیان تھا، ادھر مسجد تھی، درمیان میں گلی، اس دیوار پر نا ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے یار میری سوچ کو بڑا تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حضرت جی آپ بھی بڑے غور سے سنیے گا، فقرہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے اور جیلیں آباد ہوں گی۔ اور اس میں کس قدر سچائی موجود ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہاسپٹل اس قدر آباد ہو گئے، ایک ایک بیڈ پر کتنے مریض، اور مریضوں کو بیڈ ہی نہیں مل رہا، راستے میں مر رہے ہیں۔ اور جیلیں وہ کمرہ جس میں 2 بندوں کی گنجائش، 20 بندے گھسیڑے ہوئے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ اونچی بولو کیا ہے؟ نماز میں
جب ہم نے شفا والا کام چھوڑ دیا بیمار ہو گیا ہسپتال آباد ہو گئے. اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں میں پڑ کے جیلیں آباد ہو گئی. حضرت جی میں ایک بات سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے بچا کے رکھے. یار ہاسپٹل میں بیمار بندے کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا کتنا مشکل ہے، اور جیل کے اندر بندے کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا. میں سوچ رہا تھا مسجدوں کو ویران کرنے سے اگر دنیا میں یہ سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی سزا ملے گی. میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی کے اندر ڈال دو. کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو. اپنے بچوں کو نمازی تم بنا دو، پھر نماز کا کمال دیکھنا وہ برائیوں سے کیسے بچاتی ہے بندے. قرآن کا فیصلہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی. تو میں عرض کر رہا تھا وہ بھی تو ماں ہی تھی نا. بچے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ بچہ کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتے ہیں بیٹا شکر ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ بچے نے نماز شروع کر دی، جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے. ماں شکر کی پڑیا بنا کے جائے نماز کے نیچے رکھ دیتی ہے. بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، جائے نماز اٹھاتا ہے، شکر کی پڑیا نکل آتی ہے. بچہ پکا نمازی بن گیا. ایک دن بچہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. بچے نے شور مچا، او قافلے والوں رکو. انہوں نے کہا کیوں ہو گیا؟ کہنا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. کہنا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہنا شکر ملتی ہے. اور کیا ملتی ہے؟ شکر کیسے ملتی ہے؟ کہتا دیکھو میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. اس نے جائے نماز بچھایا ہے، نماز شروع کر دی ہے. ادھر بچہ نماز پڑھے، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا، یا اللہ میری لاج رکھ لے. میں تو وہاں نہیں جا سکتی، تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لے. ارے پہلے بچہ نماز پڑھ کے جائے نماز اٹھاتا تھا، نیچے سے شکر کی پڑیا نکلتی تھی. آج جائے نماز اٹھایا، پورا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے. ارے یہی بچہ آگے چل کے بابا فرید گنج شکر بن گیا ہے. پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب نے سوچا پہلا پارہ پڑھ کے آیا ہوگا. فرمایا بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چوتھا پارہ کہنے لگا یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب حیران ہو گئے، چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے؟ پوچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہنے لگے جی 16 پارے مجھے زبانی یاد ہے. کتنے؟ مولوی صاحب ہے نا چھوٹا سا بچہ 16 پارے کہاں سے یاد کر کے آئے؟ کہنے لگا جی میری ماں جو ہے وہ 16 پاروں کی حافظہ ہے. جب مجھے دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 16 پارے زبانی یاد کر لیے. آج کی ماں دودھ پلا رہی ہے اور گانے گا رہی ہے، بچہ بھی گود سے نکلتا ہے، گانوں کا حافظ نکلتا ہے. پہلے خود ناچتا ہے، پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں مولوی صاحب کوئی تویز تے دے دے، بچہ تنگ بڑا کرتا جی. میں نے کہا کہ مولوی صاحب کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے. بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری ہے تو نے گانے باجے کی طرح موڑ دیا، اب چھڑی سو گئی ہے سیدھی کیسے ہو جائے؟
کاش تو نے اس چھڑی کا رخ پہلے مدینہ شریف کی طرف کیا تھا، بچہ بھی مدینہ مدینہ کرتا ہے۔ ارے یہی بچہ آگے چل پر غوث اعظم بن جاتا ہے۔ اگر ماں صحیح ہو جائے، یقین جانو ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں والا دفتر کھلا رہے، یہ سلسلہ بند نہ ہو، تو خدا را مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ۔ نیک اولاد زمین پر نیکیاں کریں گے، ثواب تمہیں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اور جس کی اولاد پاؤڈر پینے لگ پڑے، نشے میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں کرنے لگ پڑے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ اور خدا را اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگا جاؤ، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ ایک حدیث پاک میں اور سناؤں گا، میرا یہ حسن ظن ہے جو یہ حدیث مبارکہ غور سے سنے گا اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب یہ جو ہمارا محلہ ہے نا، اس میں چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں اور ٹوٹے پھوٹے سے بازار ہیں۔ اگر جہاں رہنے والے کسی بندے کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے، پھر وہ یہاں رہنا پسند مجھے بول دو یار، کسی بڑی سوسائٹی میں یوں سمجھو کہ کوئی صدر پاکستان بن جائے، وزیر اعظم ہی بن جائے، پھر وہ یہاں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند۔ اب اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے پاس آؤ، ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی۔ دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے، یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار اگر ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نہیں، شرط لگائی تو کیا لگائی، ہائے ہائے ہائے، فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنی ہے، عوام الناس میں سے بھی اسٹیج والے سارے بات سچی کرنی ہے۔ میں یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہوں، میرے دائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، بائیں طرف میرا دوست بیٹھا ہو، والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب پیچھے سے واپس جانا، مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا، سب کی آواز نہیں آئے گی نا پھر آگے نہیں چلوں گا میں۔ اچھا والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے، وجہ کیا ہے؟ آپ یہی کہو گے والد صاحب کا رتبہ دوست کے رتبے سے بڑا ہے، یہ جواب ہے نا۔
والد کا مقام دوست سے بڑا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ تھوڑا سا آواز اونچی سے بولو، کس کی ماننی چاہیے؟ جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے تو کس کی چھوڑ دو؟ چھوٹے کی۔ کس کی مانو؟ اچھا کوئی آپ میں سے بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، اونچی بولو، اللہ سب سے، کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے، زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے۔ یار اس کو تھوڑی دیر چھوڑ نہیں سکتے؟ کہیں جاتا نہیں ہے یار، چھوڑ، یہ باتیں توجہ سے سننے والی ہے، چھوڑ دے بابا جی، کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں جائے گا یہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے، رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں آؤ نماز کے لیے۔ شیطان کہتا ہے بیٹھا رہو، گپاں مار، فلماں دیکھ، ڈرامے ویخ، کاروبار کر، مسیطے جان دی لوڑ نہیں۔ کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغامات الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ شیطان کہتا ہے بستر چ اور وڑ جا کہ کان چ آواز نہ پہ جاوے۔ کس کی مان رہا ہے؟ لو حضرت صاحب جتنے سٹیج والے بیٹھے ہو، سامنے جو بیٹھے ہو، اس میں سے کوئی مجھے ایک دلیل دے دے، کوئی قرآن سے یا حدیث سے، جس میں یہ لکھا ہو کہ شیطان کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہے، یا شیطان کے پیچھے چلنے والے کو جنت ملے گی، ہے کہیں؟ تو پھر کیوں اس کی مانتے ہیں؟ البتہ یہ میں دکھا سکتا ہوں کہ شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے اور سرکار کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے۔ کام ہم جہنمیوں والے کر کے امیدوار جنت کے بنے ہوئے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حلال کھاؤ، حرام کے قریب۔ شیطان کہنا چھڈ گلاں، پیسہ آنا چاہیے، پاویں چوری کر کے آوے، پاویں ڈکیتی کر کے آوے، پاویں سودی کاروبار نالے، پاویں رشوت لے کے آوے، پاویں بہنا دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے۔ ابا جی فوت ہو جانا تو رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تاڑی وہ بہن نے لگ جاؤ چھڑو آفا جی بہن کا دیجیے نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا اس نے ایک حصہ لیا ہے، تو نے اس کو رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آ رہی؟ جس کو رب حصے دار بنا رہے، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ یار رب تعالیٰ نے پہلے مرد کو 2 حصوں کا مالک بنایا، عورت کو 1 حصے کا۔ اگر 2 حصے کھا کے میرا ٹھڈ نے بھریا تو تیسرا کھا کے کیسے مر جائے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔
یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ آپ نے پتہ نہیں ایک نام سنا ہے کہ نہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سندھ حیدرآباد کے، یہ سندھی زبان کے بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، جیسے ہمارے ہاں میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو گئے، پیر وارث شاہ ہو گئے۔ یار اپنے ملفوظات میں ایک ایسی بات لکھتے ہیں کہ کئی بندوں نے یار یہ واقعہ سن کے نا ان کی زندگی بدل گئی یار، مدنی انقلاب آ گیا۔ فرمان لگے ایک مرتبہ تہجد کے وقت سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ نے مجھے تہجد میں اٹھا دیا، کہا بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ یہ پرانے جو بزرگ بیٹھے نا وہ بات سمجھ لیں، پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی ہوتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا، پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی، دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے تھوڑی سی لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، یا تھوڑی سی مجھے آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ وہ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزخیوں کا سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے وہ چوریاں کرنے کی آگ ہوگی، وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ حرام کھانے کی آگ ہوگی، وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی آگ ہوگی، وہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی۔ یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے، یہی قبر حشر میں اور یہی جہنم میں جلائے گی۔ حضرت جی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتنے بندوں کو قبر میں اتارا؟ کبھی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ قبر میں کچھ نہیں، سب کچھ بندے کے اندر ہے۔ بندہ جاتا ہے وہی جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے، بندہ جاتا ہے وہی جہنم کے گھروں میں گھڑا بن جاتا ہے، بندے کے اندر ہی سب کچھ۔ یار میں یہاں ایک اشارہ ضرور کروں گا، حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اس کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی میں گزرتی ہے۔ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، ایک ایک لمحہ کئی کئی سالوں کا لگتا ہے، رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور خدا را دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں، خدا کے لیے ذرا سوچ لو، اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ نمازوں میں سستی کرنے والوں، کیا یہ حدیث نہیں آپ نے سنی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات ایک بندے کو دیکھا لیٹا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ بڑا وزنی پتھر لے کر اس کے سر کو کچلتا ہے، سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اٹھا کے واپس لاتا ہے، سر پھر سلامت، پھر وہ کچلتا ہے، پھر پتھر دور جا گرتا ہے، پھر کچلتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے جس کو اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آج حضرت صاحب ایک چھوٹا سا پتھر سر پر لگ جائے کیا کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اتنا بڑا پتھر کیسے برداشت کرو گے؟ اور بھائی میری بات سنو، میرا خیال ہے آپ 8 بجے سے بیٹھے ہوئے سرکار کی نعتیں سن رہے ہو، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا اس اعلیٰ نبی کا کہا ہم مانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو، تیری روزی میں برکت ہوگی۔
تیری روزی میں کہندا جی اکھ ہی نہیں کھل دی، اور ڈاکٹر کہندا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، رہو گراؤنڈوں میں پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں قریب جناح گارڈن ہے، فجر میں کبھی چلے جاؤ، مسجد ویران ہے اور پارکیں بھری ہوئی، وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں۔ گریفن کوٹ چلے جو وہ بھرا ہوا، عورتیں مرد فجر سے پہلے پہنچے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے بولا، میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے جے؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس چل گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ تسی چنگے بھلے بندے نوں الٹا کیوں کر دے جے؟ کہنے لگے حافظ صاحب تسی مسیت بنا دے جے، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے، تھلے رکھ دے جے۔ میں نے کہا جو اتنے رکھنے، کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا۔ کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کر دو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آپ میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اونچی آمین کہہ دو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی جی تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت صاحب وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو۔ جھوٹ نہیں بولنا یار، چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور سرکار کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا، پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا، ٹیکے لگانا سے باز نہیں آ رہا۔ ایک ہمارا دوست تھا نا حضرت صاحب، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو، تھوڑی دیر کے بعد ایک مطلب اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دیا۔ میں کہا یار انہیں کھاندہ ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کس نے منع کرتا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو۔ کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے گراؤنڈ میں پہنچ رہا، نبی کے کہے سے مسجد میں نہیں جا رہا۔ اور میری بات یہ سارے کان کھول کے سن لو، جتنے بھی بندہ ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کی خاطر کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں سودی کاروبار رشوتیں لیتا ہے اولاد کے لیے، میری اولاد نہ کچھ بن جاوے،
میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لو جی سچی گال کرنا، مر گئے تھی اولاد قبر چ نال جائے گی؟ اونچی بولو یار۔ دوستان نو راضی کرنے سے شرابہ پیندا وے سوٹے لاندا ہے، وہ کہنے آ سانا شرابی ہوئے، آ سانا جوا کے ہوئے مت گھبراسی تیرے نال مران گے، تیرے ساتھ نہیں چھڈاں گے، کیوں جی جدو مر جانے پھر نال مار دے نے، پھر کہنے لے جاؤ کدے بو نال کڈو مارن فٹافٹ۔ کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر آپ سے ایک سوال کروں گا، ایمانداری سے بتلاؤ، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ سب کی نہیں آواز آ رہی یار۔ اگر میں خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں عمل کر لو گے؟ نسخہ غلط ہو تو تب بھی میں معذرت کر لوں گا۔ ماشاءاللہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نسخہ بتلا دوں تو سرکار کو راضی کر لو گے؟ لو جی حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت جی میں نے غلط تو نہیں حدیث بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی حضرت جی میں سچی کہہ رہا ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو تھوڑا سا ذرا اونچی آواز سے بولیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، اونچی بولو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خونی رشتوں کو توڑتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو بھائی دیکھو میرے ہاتھ بندے، جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلو یار، اگر ابھی تک بھی میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں چلو فیصلہ آپ پر چھوڑ دینا، جو آپ فیصلہ کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ لو حضرت جی آپ سچی بات بتلاؤ، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو یار، پیچھے والے بھی بولو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، اچھا کنجی اور چابی میں فرق ہوتا ہے کوئی؟ تو نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی